السلام علیکم۔ سی پی پروڈکشن کے ساتھ سید ذیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کے سامنے ایک تاریخ کی ایک اہم کتاب، جس کا نام تاریخ فرشتہ ہے اور جس کے رائٹر محمد قاسم فرشتہ ہیں۔ فارسی ادب میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا جو اسلوب ہے وہ کافی منفرد ہے، اس حساب سے کہ یہ بہت ہی دقیق فارسی بھی اس میں استعمال کی گئی ہے اور قدیم فارسی بھی استعمال کی، لیکن میں آپ کے سامنے اس کا اردو ورژن پیش کروں گا جس کے ترجمہ مشفق خواجہ نے کیا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ تاریخ ہوتی کیا ہے، ہم تاریخ کو کیوں پڑھتے ہیں، ہم تاریخ کے اتنی قریب کیوں ہونا چاہتے ہیں، تاریخ جاننے کا شوق ہمیں کیوں ہوتا ہے، تاریخ کیا ہوتی ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ مستند ہے یا نہیں ہے۔ گرچہ کہ مستند نہیں بھی ہو تو بھی ہم سننا چاہتے ہیں، قصے کہانیاں بھی ہم سننا چاہتے ہیں، ہم ڈرامائی انداز سے بھی سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم تاریخ کے پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے۔ چاہے ایک خاندان میں کوئی بزرگ ہو، چاہے ایک خاندان میں کوئی بوڑھا اپنے سامنے پیش کر رہا ہو اور ہم سننے والے موجود ہوں، تو اس کے سامنے جو بھی وہ اس نے حالات و واقعات اس نے دیکھے اپنی زندگی میں، وہ بیان جب کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے اس کو سنیں اور اس سے ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ یعنی اگر میں اپنے دادا کو یا نانا کو دیکھوں اور وہ اپنے زمانے کے اپنے ایکسپیرینس تجربے جو ہے وہ ان کو شیئر کرنا شروع کریں، تو چونکہ وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اب جب وہ تاریخ کا حصہ ہیں تو وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں، وہ ہمیں سننا اچھا لگتا ہے اور وہ یہ اس کے ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ تم نہیں کرنا۔ یعنی تاریخ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو صحیح ٹریک پر لے جاؤ اور اپنی زندگی کو اسی طرح چلاؤ۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ایک داستان سی بن جاتی ہے، وہ اس پہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ یہ واقع ہوا تھا، فلاں شخص کے ساتھ یہ واقع ہوا تھا، فلاں کسان کے ساتھ یہ واقع ہوا تھا، فلاں زمیندار کے ساتھ یہ واقع ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ ہوتے 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 ایک مجموعہ تیار ہو جاتا ہے۔ ہم بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اپنے کیونکہ بزرگوں کی زندگی سے سبق حاصل لینے کے لیے ایک روڈ ماڈل اپنانے کے لیے جو ہے وہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے جو مشاہدات ہیں اس کو ہم ریٹن میں کتابی صورت میں ڈھال کر جو ہے وہ ایک جامد اور ضخیم انداز میں ہم اس کو سننا اور پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم مستفید بھی ہو سکیں اور اس کی بوریت سے دور ہو سکیں۔ کہ ہم اگر واقعہ ویسے سنیں کہ نارملی کوئی ایک واقعہ بیان کر دیا گیا اپنی زبان سے، اپنے ذہن سے، اپنے دہن سے پیش کر دیا گیا، تو اس سے ذرا سا ہٹ کے یہ کہ اس میں الفاظ کا چناؤ اتنے اچھے انداز سے ہو کہ قاری کا دل ہی نہ چاہے کہ اس کو نظر انداز کرے اور اس کے اندر اس کی ماہیت کا عالم یہ ہو کہ اس کے اندر جو ہے ڈوبتا چلا جائے۔ تو تاریخ جی ہمارا ماضی، تاریخ ہماری روایت، ہماری تہذیب کو پیش کرتی ہے۔ تاریخ کا سننا عہد قدیم سے قبل مسیح سے بھی زیادہ قدیم ہے اور بزرگ وہاں پہ بھی اس وقت موجود تھے، پرانے زمانوں میں موجود تھے، قبل مسیح میں موجود تھے، اس وقت بھی اس داستان گوئی ہوتی تھی، تاریخ سنی جاتی تھی کہ اس سے پہلے کیا ہوا، کہ اس سے پہلے کیا ہوا، کہ اس سے پہلے کیا ہوا اور ان زمانوں میں کیا ہو رہا تھا، اور اب جو ہے تاریخ جتنی ہمارا کل جو ہے وہ بھی ایک تاریخ ہے، جو ہمارا کل گزر گیا وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ یا تو غلط تھا یا صحیح تھا، لیکن ہم سنتے ہیں، اگر غلط تھا یا صحیح تھا تو بھی ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو فیصلہ ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم سنیں گے، جب ہم پڑھیں گے۔ جب ہم سب سنیں گے نہیں پڑھیں گے تو فیصلہ کیسے کر سکتے؟ تو تاریخ ہی جو ہے وہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حوصلہ دیتی ہے کہ بھائی فیصلہ کرو یہ کیا چیز ہے، یہ آیا صحیح بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں شوق مطالعہ جو ہے وہ آگے بڑھانا پڑتا ہے، مطالعے کا شوق بڑھانا پڑتا ہے، پھر تحقیق کا شوق ہوتا ہے، پھر اس طرح سے سو چلتا رہتا ہے۔ اس کا فیصلہ ہم مطالعے سے، جیسے میں نے بتایا، مطالعے سے کر سکتے ہیں۔ تاریخ میں ماضی کی جھروکے میں جھانکنے کی اجازت دیتے ہوئے ایک فیصلہ کن مرحلے کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمارا ماضی کتنا تاریخ ہے یا کتنا روشن ہے یہ ہمیں بتاتی ہے، اور یہی کام مصنف نے اس کتاب میں کیا ہے۔ تاریخ کا یہ پہلو کہ کس بادشاہوں
وزیروں اور ریاست کے دوسرے عناصر نے اپنی ریاست یا دوسری ریاست کے ساتھ کتنی وفاداری کی یا بے وفائی کی، یا کتنی جنگیں اس پہ لڑی گئیں۔ اگر مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں تو اس میں مصنف نے یہی برصغیر پاک و ہند کی بات کی ہے، اور اس میں ایران کا کچھ حصہ اور عرب کا کچھ حصہ شامل کیا گیا ہے، کہ یہ افغانستان کا کچھ حصہ شامل ہے کہ وہ کیا تھے اور وہ کون سے لوگ تھے جو اس میں حکومت کر رہے تھے، راجا مہاراجے کون تھے۔ بہرحال تو مصنف نے بڑی ہی باریک بینی سے اور گہرائی کے ساتھ واضح کیا اور ہمیں رہنمائی اس میں فراہم کی۔ تاریخ کے اوراق میں انسانیت اپنا دم نہ گھٹتا محسوس کرے، مصنف نے آزادی کے ساتھ پہلوؤں کو سانس لیتا ہوا محسوس کروایا ہے۔ ایسا گمنام گوشے جس سے پہلو تہی کرتے ہوئے کہ ہم کسی اور راستے پر نکل جائیں، مصنف نے اس سے ہم کو بچایا اور محویت کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اپنے حصار میں رکھ کر وہ گوشے ہمارے سامنے لا کھڑے کیے جو ہم آنکھوں یا نظروں سے چکتے ہوئے ملاحظہ نہیں کرتے۔ یہ کتاب برصغیر پاک و ہند کے بارے میں اور عرب، جیسے میں نے بتایا عرب کے بارے میں، چاہے وہ اس میں سلطان ہوں، وزیر ہوں، سلطان ہوں، مہاراجے ہوں، رانیاں ہوں، وزیر ہوں، جوتشی ہوں، مہارانی ہوں، شہزادی ہو، بزرگ ہوں، اولیاء کرام ہوں، سب کے سب اس کی آمد کا تذکرہ اس میں ہندوستان کے کچھ حصے ہیں، افغانستان کے کچھ حصے بیان کیے گئے ہیں، خراسان پہ ان کی حکومت قائم تھی، عرب میں ایران میں کس کی حکومت قائم تھی۔ یہ تمام گوشوں کو اکٹھا کر کے مصنف نے یکجا کرنے کی اس میں کوشش کی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ریویو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اور ان مصنف نے سب کا سب بڑی خوبی کے ساتھ ہمارے سامنے لایا اس کتاب میں پیش کر ڈالا ہے۔ تاریخ کا جاننا انتہائی ضروری ہے، خصوصاً فی زمانہ کہ جب ہم ہر طرف آواز بلند ہے کہ کس کا کس سے کیا رشتہ ہے، کون عالم ہے، کون جاہل ہے، اور کون بادشاہ ہے، کون قیدی ہے، کون کس باغی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ ہم کو سب بتا دیتی ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ کس نے اپنی خوبیاں، اپنی شان و شوکت، اپنی جاہ و حشم بڑھانے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے سکوں کے عوض جو ہے لوگوں کو خریدا اور اپنی تاریخ لکھوائی۔ تاریخ بھی یہاں پر دو طرح کی ہو گئی، کہ ایک واقعی تاریخ تھی جو کچھ لوگوں کے پاس تھی، لیکن جو شہنشاہوں بادشاہوں کے پاس تھی ان کی لائبریری تھی، ظاہر بات ہے انہوں نے سکوں کے عوض جو ہے وہ تاریخ لکھوائی تھی، وہ جو ہے وہ تاریخ حقیقی تاریخ نہیں تھی۔ تو یہیں سے دو پہلو سامنے آتے ہیں، وہ اور دونوں پہلوؤں کا مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کا مشاہدہ مطالعے سے ضروری ہے، اور یہ مطالعہ ہی ہمیں جو ہے وہ شوق اس طرف ہمیں لے جائے گا کہ ہم تحقیق کر سکیں کہ آیا کتنی جو ہے وہ تاریخ صحیح اور کتنی غلط ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری جاہ و حشم اتنا بڑا تھا، میری سلطنت اتنی تھی، میری زمینیں اتنی تھیں، تو ہمیں تاریخ میں زیادہ لینا پڑے گا تاریخ کا، اور اس میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ بندہ یہ شخص جو ہے یا یہ بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے۔ وہ زمانہ دیکھنا پڑے گا، وہ کلچر دیکھنا پڑے گا، وہ تہذیب دیکھنا پڑے گا، اس کے لیے متعدد کتابوں کو کھنگالنا پڑے گا۔ لیکن اس کتاب کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس نے زمانوں کو جو ہے قید کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے حالات و واقعات، اٹھنے بیٹھنے کا بھی تذکرہ کیا ہے، وہ کیا کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کس طرح رہتے تھے، ان کی بود و باش کی سب تھوڑا اس میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جیسے دو مرحلے اس میں قاری کے ذہن جو ہے اس پر ایک انسان کے ذہن میں ایک نقشہ ابھرتا ہے کہ بھائی کس تاریخ کو اپنایا جائے، کون سی تاریخ صحیح ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے، اور یہ ذہنی الجھن جو ہے وہ انقلابی فکر کے ساتھ جو ہے وہ پروان چڑھتے ہوئے اس الجھن کو دور کرتی ہے، وہ انقلابی فکر جو اس مطالعے کے شوق کی بنا پر، تحقیق کی بنا پر اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ مصنف نے فارسی سے اردو ترجمہ جو کیا، اس میں نہایت دلچسپی دکھاتے ہوئے الفاظ کا استعمال خوبی کے ساتھ کیا ہے کہ قاری کی توجہ ہٹ نہیں سکتی اور تسلسل بھی قائم رہتا ہے، اور اس کا ایسا نہیں کہ مژدہ جو ہے یا اس کا جو خلاصہ جو ہے وہ کہیں دیر میں جا کے کھلے، ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ڈائریکٹ بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ سلجھانے کی بات کی گئی ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت انسان واقعہ بتاتے بتاتے اتنی گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے تو کہ وہ اصل مدعا جو ہے وہ پچھڑ جاتا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی ہے تاکہ قاری کو یا پڑھنے والے کو جو ہے فوراً بات سمجھ میں آتی رہے، اور مزہ یا لطف بھی وہ لیتا رہے، کہ اس کی ذہن جو ہے اس کے اعصاب، اس ذہن پر یا اعصاب پر اسے بوجھ نہ پڑنے پائے، اور یہ ایک
اچھے طریقے سے آغاز ہو گیا، اچھے طریقے سے اختتام کی طرف چلی جائیں۔ نت نئے الفاظ کے ساتھ تسلسل قائم رہتے ہوئے نت نئے الفاظ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، اور نت نئے الفاظ جو ہیں اس کا لطف بھی آپ بھرپور اس میں ملاحظہ کر فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کیجیے، کتابوں کا مطالعہ ضرور کیجیے، یہ آپ کی ذہنی سوچ کو بدلے گا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں گے۔ تاریخ فرشتہ، اور یہ ایک ضخیم کتاب ہے تاریخ کے حوالے سے، برصغیر پاک و ہند، ایران و عرب کے حوالے سے، افغانستان و خراسان کے حوالے سے، یہ ضرور اس کا مطالعہ کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں گے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔